السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم اپنے کیریئر کی سب سے تہلکہ خیز اور بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری لا رہے ہیں۔ یہ سٹوری ہے عمران خان صاحب کا جانا کیوں کر ممکن ہوا۔ اس میں ایک تو بنیادی وجہ جو ہم سب جانتے ہیں، جس کا فواد چودھری صاحب بھی اظہار کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی اظہار کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب خود بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے جانے کی وجہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہونے والے تعلقات بنے۔ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیوں ان کے خراب ہوئے، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور ہم اس کے تمام واقعات اور سب کچھ آپ کے لیے ایکسکلوزیولی لے کے آ رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اس سب کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل کو مورخ تو یقیناً یہ چیزیں ریپروڈیوس کرے گا، لیکن لمحہ موجود میں بھی عوام کو پتہ تو ہوا کہ آخر ہوا کیا، عوام کو یہ پتہ ہو۔ اور اس کے لیے ہم نے عسکری ذرائع سے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کے ذرائع سے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں، ہم نے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور آج کی حکومت ہے اس کی جماعتوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ تمام ڈاٹس کنیکٹ کر کے یہ آپ کے لیے تمام ہم معلومات لے کے آ رہے ہیں۔ اور ہم نے گو کہ بہت سی معلومات ہیں، لیکن ہم صرف ان معلومات کو لے کے آ رہے ہیں جو ایک سے زیادہ ذرائع نے جن کی تصدیق کی، جن کا ذکر کیا، تو پھر وہ ہمارے لیے ان معلومات میں وزن زیادہ تھا، تو پھر ہم نے ان معلومات کی بنیاد پہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے یہ آپ کے لیے ایکسکلوزیو معلومات لے کے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب نے کل تو بہت ہی کلیئرلی جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ان کو انہوں نے میر جعفر پکارا ہے۔ میر جعفر کا انہوں نے ریفرنس دیا مزید الیبوریٹ کر کے کہ وہ سراج الدولہ کے جو کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی، تو سراج الدولہ اور مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ لیکن کیا عمران خان صاحب یہ الزام درست لگا رہے ہیں؟ ہمارا نہیں خیال۔ یہ دیکھنا ہوگا، جو ہم اس سٹوری میں بھی آپ کو سب کچھ بتائیں گے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کو فوج نے نکالا یا فوج نے ابینڈن کیا اور پھر ان کے رخصتی کا سامان ہوا۔ تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ نیوٹرلٹی کی متھ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کیا تھی۔ تو دیکھیے، یہ جو کہانی کا آغاز ہوتا ہے یہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے، جب اکتوبر 2020 میں وہ یہ ہے کہ جب کیپٹن صفدر کو کراچی میں ہوٹل کے کمرے میں ریڈ کر کے جس طرح گرفتار کیا گیا، ان کا دروازہ توڑا گیا، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ وہاں پہ قیام پذیر تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد تھے، تو یہ جب سارا واقعہ پیش آیا اور اس پر جو رد عمل آیا وہ بہت ہی شدید تھا۔ یعنی کہ بعد میں پتہ چلا کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا تھا رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے، اور ان سے کہا تھا کہ آپ آرڈر دیں گرفتاری کے کیپٹن صفدر کی، اور اس طرح سے جو کارروائی ہوئی، جس کے بعد تمام پولیس کراچی کی تھی، خصوصاً کراچی پولیس، اس نے جب تمام ہیرارکی نے چھٹی کی درخواست دے دی، اور بلاول بھٹو نے بھی ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے آرمی چیف کو نام لے کے کہا کہ آپ تحقیقات کروائیں، بتائیں یہ کیسے ہوا، سزائیں دیں وغیرہ وغیرہ۔ میاں نواز شریف نے سخت رد عمل دیا، پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت تھی اس سندھ پولیس کے ساتھ کھڑی ہوگی، سندھ کے آئی جی کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ اتنا اوپن اور بلیٹنٹ ہوا کہ فوج کے ادارے کے لیے بہت زیادہ اس میں امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی، اور اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود بلاول بھٹو کو کال کر کے کہا کہ میں اس کو انشور کروں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے تقریباً 3 ہفتے بعد 10 نومبر کو آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر تھے سندھ اور کراچی کے، اب کہہ لیں جو بریگیڈیئر صاحب، ان کو اور دیگر کئی اعلیٰ عہدیداران کو فوج نے کراچی سے واپس بلا لیا اور ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ اس پر یہ
کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب جو فوج کے اندر جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اور اس میں جو گفتگو ہوئی اور دیگر بھی جو غیر رسمی سینئر ملٹری جنرلز کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، گفتگو ہو رہی تھی، اس میں یہ چیز بڑی ڈسکس ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے پھر یہ سامنے آیا کہ یہ ساری کارروائی وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر جنرل فیض نے ان کو اوبلائج کیا، جو اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DGISI تھے، اور انہوں نے یہ تمام کارروائی کروائی. تو پھر یہ بڑا اس پر سیریس ریزرویشنز سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کی، کور کمانڈرز کی آئیں کہ یہ تو دیکھیے اگر عمران خان صاحب کی اس طرح خواہشات لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پوری کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا سامان ہوگا، ہمارا ادارہ ملائن ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں بات کرے گا کہ ISI یا عمران خان. حتمی بات تو فوج کے ادارے کے بارے میں ہوگی. آلریڈی اس وقت PDM بن چکی تھی، میاں نواز شریف ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے کہ ریاست کے اوپر ریاست قائم ہو گیا اور یہ اور وہ. تو وہ بڑی ایک وہ تھا بھی ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی بڑا اس وقت چارج تھا فوج کے ادارے کو لے کر. تو اس پر کہتے ہیں کہ دسمبر میں جو FIU کی جو رپورٹس آئیں فیلڈ انٹیلیجنس یونٹس کی، جو فوج کا ایک محکمہ ہوتا ہے جو عموماً فوج کے ادارے کے اندر اور عوام کی پلس کی رپورٹ بھیجتا رہتا ہے، اس نے بھی اس میں یہ رپورٹ کیا کہ بہت سخت ریزنمنٹ ہے عوام میں، اور یہ تمام ریزنمنٹ جو ان سے یہ فوج کے ادارے کو لے کر ہے. یہ عمران خان صاحب کو تو سب یہی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دسمبر میں پھر یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کے بعد ایک بات کنسنسس سے طے پائی کہ اب مزید چیزیں یوں نہیں چلیں گی. اب اس طرح آؤٹ آف وے جا کے اور یا ایکسٹرا مائل جا کے عمران خان صاحب کو ان کی خواہشات نہیں پوری کی جائیں گی کہ وہ سیاست میں اتنا کھلا فوج کا استعمال کریں کہ وہ رینجرز اور ISI کے اہلکاروں سے وہ IG اغوا کروائیں، وہ کیپٹن صفدر کو اغوا کروائیں اور یہ سب کچھ ہو. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ہمارے ادارے کے لیے. تو اس وقت پھر جب یہ طے پایا تو دیکھا گیا کہ سب کچھ تو لیفٹیننٹ فیض حمید ہی کرتے ہیں. تو اس وقت یہ بھی ڈسکس ہوا کہ پھر جب تک لیفٹیننٹ فیض حمید وہاں پر موجود ہیں، وہ عمران خان صاحب اگر ان کو کوئی اس قسم کے احکامات دیں گے تو وہ اس پر عمل کریں گے. تو اس وقت اس بات پر بھی غور شروع ہوا کہ اوکے فائن، اب ان کو پوسٹ آؤٹ کیا جائے، ان کو کسی اور پوزیشن پر بھیجا جائے. اسی دوران سینٹ کے انتخابات بھی قریب آ رہے تھے، اور سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹ تھے حفیظ شیخ، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے یوسف رضا گیلانی. عمران خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کو اطلاعات مل رہی تھیں کہ فوج کے ادارے کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اب اس طرح سے ایکسٹرا مائل جا کے نہیں سپورٹ کیا جائے گا اور سب کچھ نہیں کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب سسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید مجھے ایک جھٹکا دینے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا. تو وہ اس کا اظہار نجی محفلوں میں کر رہے تھے اس ریزائنمنٹ کا. اور پھر ہوا یہ کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن جیت بھی گئے قومی اسمبلی سے اور اسلام آباد کی نشست سے. اس پر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI سے جو ملاقات ہوئی اس میں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ عمران خان صاحب ہمارے تاریخ کے اگر آپ کہیں کہ سب سے زیادہ لاڈلے وزیر اعظم تھے تو وہ غلط نہیں ہوگا. یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے لاڈلے وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ شور وغیرہ کیا کہ نہیں یہ کیسے جیت گئے اور یہ میرے ساتھ ہینڈ ہوا. پھر ان کو تجویز دی گئی کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ ووٹ آف کانفیڈنس کا اعلان کر دیجئے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا، ہم آپ کو آپ کی اکثریت پوری کر دیں گے. حالانکہ اس ملاقات میں ان کو آرمی چیف نے سمجھایا کہ آپ کے ممبران میں بہت زیادہ ریزنمنٹ ہے، وہ حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے اپنے حلقوں میں جانے سے کترا رہے ہیں، تو وہ آپ کی کشتی سے چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس انشور کریں گے، آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں.
عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس کا اعلان کر دیا، وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ آف کانفیڈنس دلوایا، یہاں تک کہ اس حد تک بلیٹنٹ انوالومنٹ ہوئی اور ووٹ پورے کرنے کے لیے کہ 2 پی ٹی آئی کے ممبران کو جس صبح ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس رات آئی ایس آئی کے لوگ لے گئے گولڑا کے پاس، کہیں پر وہاں پر رکھا، ان سے سوال جواب ہوئے کہ کیسے آپ لوگوں نے کیا اور کیا آپ کے اپوزیشن سے رابطے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں شکایت کی تھی کہ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے عامر لیاقت صاحب تو آن ریکارڈ تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسلام آباد لایا گیا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے عمران خان کو، انہوں نے کہا لایا گیا ہے۔ ان کو بھی اگین ذرائع بتاتے ہیں کہ عامر ڈوگر صاحب جو تھے وہ تمام پی ٹی آئی کے ممبران سے رابطے میں تھے اور ان سے ان کی واٹس ایپ کی لائیو لوکیشن لیتے تھے کہ وہ کہاں پر پہنچے ہیں، اور وہ لوکیشن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پھر شیئر کرتے تھے آئی ایس آئی سے۔ ایک میکنزم قائم تھا جس میں آئی ایس آئی ان کو بتاتی تھی کہ یہ ممبر واقعی یہاں پر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور یہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اور اس طرح سے ممبران اسلام آباد میں اکٹھے کیے گئے، پھر ووٹ آف کانفیڈنس دلوایا گیا عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد لیکن عمران خان صاحب کی ضد ختم نہ ہوئی، انہوں نے پھر اگلی ضد یہ کی کہ مجھے چیئرمین سینٹ بھی یوسف رضا گیلانی نہیں چاہیے، مجھے اپنا بندہ ہی چاہیے، صادق سنجرانی ہی یوسف رضا چیئرمین سینٹ کنٹینیو کرے گا، کیونکہ صادق سنجرانی عمران خان صاحب کے بھی اعتماد کے تھے، لیفٹیننٹ فیض حمید کے بھی بہت اعتماد کے تھے، اور یہ دونوں عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب یوں بہت آپس میں ان کا تھا۔ وہ پھر اس میں بھی 7 ووٹ پھر متنازع انداز میں مسترد کروائے گئے اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہ بننے دیا گیا، لیکن اس پر یہ ہوا کہ اس پر اپوزیشن نے بہت زیادہ تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، اس میں پھر یہ بڑے تفصیل سے ڈسکس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن سے بھی ہم تنقید برداشت کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی ہم سے ناراض پھر رہے ہیں، اس حکومت کی پرفارمنس یہ ہے، ملک کے حالات یہ ہیں، اور سارا برڈن ہم کیری کر رہے ہیں، ان کو حکومت چلا کے ہم دے رہے ہیں، باہر سے تعلقات ہم مینٹین کر رہے ہیں، امداد ہم لے کے دے رہے ہیں، اور ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے سوائے بدنامی کے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ پھر یہ ڈیسیژن ہوا کہ اوکے فائن، انف از انف، فوج آج کے بعد نیوٹرل ہوگی، وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اب مزید سیاست میں سپورٹ نہیں کرے گی۔ اس پر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی ماہ وزیر اعظم سے ایک ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی، اور انہوں نے وہاں پر ان سے کہا کہ ہم لیفٹیننٹ فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی سے اب ہٹا کر کوئی اور پوزیشن دینا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر تھوڑا رجسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے 3 ماہ دے دیں، 3 ماہ بعد آپ پوسٹنگ کر لیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 ماہ مزید دے دیے گئے۔ 3 ماہ بعد جولائی میں دوبارہ ان سے کہا گیا کہ ان کو ہم نے پوسٹ آؤٹ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے دوبارہ رجسٹ کیا کہ نہیں، ان کو نہیں ابھی رہنے دیں، ابھی نہیں جانے دیں، مجھے چاہیے ہیں فلان یہ وہ۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کا بہانہ کیا، دوسری صورتحال کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد پھر لیٹ جولائی میں ایک اور ملاقات ہوئی جو بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس میں کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو آفیشلی یہ پراپر ان ورڈز میں کنوے کیا کہ اب جبکہ الیکشن میں ہارڈلی 2 سال رہ گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے فوج نے بطور ادارہ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم کوئی سیاسی اب مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی سیاسی کام کریں گے۔ تو اب آپ ذرا اپنے اون پر اب حکومت چلائیں گے، اپوزیشن کو ڈیل کریں گے اور معاملات کو لے کے چلیں گے ملک کی گورننس کے۔ اس پر کہتے ہیں کہ وزیر عمران خان نے کافی تلخی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا اب آپ لوگوں کو نیوٹرل ہونا یاد آ گیا ہے اور یہ لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گیا، میں دیکھتا ہوں کون اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ دے گا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہ میٹنگ چھوڑ کے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ان تک پہلے سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ اب فوج سیاست سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے، وہ ان کی مزید اس میٹنگ کے بعد کنفرم ہو گئی۔
اس کے بعد چیزیں چلتی رہیں. پھر کہتے ہیں کہ اکتوبر آیا. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پہلے ایک کور کمانڈرز ایک فارمیشن کمانڈرز میٹنگ ہوئی. وہاں پر کافی زیادہ گفتگو ہوئی اور وہاں پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بتایا گیا کہ آپ کو ہم پوسٹنگ کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں, آپ کو جانا ہوگا, تو آپ خود بھی برائے مہربانی عمران خان صاحب کو بتا دیجیے کہ آپ نے جانا ہے. کہتے ہیں لیفٹیننٹ فیض حمید نے اس ملاقات میں کافی ریلیکٹنس شو کی کہ وہ نہیں جانا چاہتے. یہ اکتوبر 2021 کی بات ہے, پہلا ہفتہ تھا, اور انہوں نے لیکن اس میٹنگ میں جو اعلیٰ فوجی جرنیل تھے ان کی اکثریت نے, اوور ویلمنگ میجورٹی نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ساتھ نہیں دیا, اور انہوں نے آرمی چیف کا ساتھ دیا کہ بالکل آپ کا پوسٹ آؤٹ کا ٹائم آ گیا, پوسٹنگ لیا آپ. اور ویسے بھی فوج میں اب ہم نے آنے والے دنوں میں تقرریاں اور تبادلے کرنے ہیں, اور اس میں آپ کی بھی اب پوسٹنگ ہوگی. اس سے ویری نیکسٹ ڈے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ملے وزیر اعظم عمران خان سے. وہاں پر یہ گفتگو ہوئی, آرمی چیف نے ان کو بتایا, وہ فائل لے کر گئے تھے جس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا نام تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اگلا DGISI تعینات کرنے جا رہے ہیں, اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ہم پوسٹنگ دینے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ سے رجسٹ کیا کہ نہیں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ٹائم اور نکال لیں, یہ میرے ساتھ رہیں. تو اس پہ آرمی چیف نے ان کو بریف کیا کہ فوج کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی چیف کی دوڑ میں آئیں, اور اس کے لیے اگر ان کو آرمی چیف کی ریس میں آنا ہے تو بطور لیفٹیننٹ جنرل صرف ان کا ہونا کافی نہیں ہے, ان کو 1 سال کسی کور کی کمانڈ چاہیے, کہ انہوں نے 1 سال کو کور کمانڈ کی ہو, کیونکہ ہم نے ملٹری رولز میں یہ تبدیل کر دیا ہے آرمی کہ کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل اس وقت تک آرمی چیف کا امیدوار نہیں ہو سکتا جب تک اس نے کم از کم 1 سال کوئی کور کمانڈ نہ کی ہو. لیکن وزیر اعظم عمران خان مصر رہے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی نہیں کرنی, اور وہ ملاقات بھی کہتے ہیں خوشگوار نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی. اور وزیر اعظم نے جب اس کہہ دیا کہ نہیں میں یہ ایک نام نہیں مانتا, لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کا مجھے نہیں چاہیے یہ وہ, تو آرمی چیف کافی ریزنمنٹ کا شکار ہو کے واپس آئے. جب وہ واپس GHQ پہنچے تو کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے جو ملٹری سیکٹری تھے, انہوں نے جو آرمی چیف کا سیکٹریٹ ہوتا ہے وہاں پر رابطہ کیا, اور جو CGS تھے چیف آف جوائنٹ اسٹاف, ان کو کہہ دیا کہ آپ آرمی چیف کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے پوسٹنگ کر لیں لیفٹیننٹ فیض حمید کی. اس پر جب آرمی چیف تک یہ پیغام پہنچا تو تھوڑے پرسکون ہو گئے. انہوں نے وہ ISPR سے پریس ریلیز کروا دی کہ پوسٹنگز اور تبادلوں کی, اور اس میں لیفٹیننٹ فیض حمید کی انہوں نے پوسٹنگ کر دی, اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو نیا DGISI انہوں نے کراچی کور کمانڈر سے بلا کے لگانے کا اعلان کر دیا. لیکن ہوا کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وہ نوٹیفکیشن ہولڈ کر لیا. اب جب وہ ہولڈ کر لیا تو پھر ایک وہ سٹیل میٹ ہو گیا, ایک جسے کہتے ہیں سب کچھ رک گیا اپنی جگہ پہ. اس پر پھر نئے سرے سے بحث شروع ہوئی. اس پر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک میٹنگ میں کہا اپنے قریبی ساتھیوں کو PTI کے جو ان کی کچن کیبنٹ تھی, جب انہوں نے کہا کہ سر یہ دیکھ لیں, یہ PTI کے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان صاحب کو ان قریبی ساتھیوں نے کہا کہ فوج اس پہ ریئیکٹ کر سکتی ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے تو آپ یہ مت کیجیے, فوج سے ٹکر مت لیجیے, ہمارے ساتھ فوج کے بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں. تو اس پہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کر لیں گی میرا, آپ کو نہیں پتا کس طرح نواز شریف نے جہانگیر کرامت کو نکال دیا ہے. انہوں نے اعظم خان کی طرف دیکھا, اس کو کہا کہ وہ فائل لے کے آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے اعظم خان کو نکالا تھا, ان کو بتاؤ ذرا. لوگ چپ ہو گئے. یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ تک بھی جا رہی تھیں. اس کے بعد اسد عمر, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک یہ انوالو ہو گئے عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی مصالحت کرانے کے لیے, اور یہ DGISI کی پوسٹنگ کا معاملہ حل کروانے کے لیے. یہ جا کر ملاقاتیں کرتے رہے, 2-2, 3-3 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی انہوں نے کی
راولپنڈی میں جا کے آرمی ہاؤس میں، جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے براہ راست ملاقاتوں میں بھی اور دیگر سینئر لیفٹیننٹ جنرل سے ملاقاتوں میں بھی ایک سلسلہ شروع ہوا، جو تقریباً یہ تمام عمل 2-2.5 ہفتے چلتا رہا۔ اس کے بعد بالآخر اکتوبر کے آخر میں جب ڈی جی ایس آئی اس وقت کے جو تھے لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم، انہوں نے بھی خود وزیر اعظم عمران خان کو، کیونکہ ان کو فوج نے بتایا تھا کہ آپ بھی جا کے بات کریں کہ آپ کو پوسٹنگ چاہیے، انہوں نے جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے پوسٹنگ چاہیے، آپ مجھے جانے دیجیے، میں نہیں رکنا چاہ رہا، میرا ادارہ میرے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے۔ اس پر پھر اکتوبر کے آخری ہفتے میں بالآخر عمران خان صاحب نے آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید سے ایک مشترکہ ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے پھر اس نوٹیفیکیشن پہ دستخط کر دیے کہ ٹھیک ہے یہ پوسٹنگ ہو جائے، اور اس میں انہوں نے لیکن تاریخ 20 نومبر کی دی کہ 20 نومبر کو ندیم احمد انجم صاحب آ کے جوائننگ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد 20 نومبر کو جب لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم آئے، انہوں نے اپنا چارج لیا ڈی جی ایس آئی کا۔ اس دوران انہوں نے پھر ملاقاتیں، کہتے ہیں کہ ذرائع کہ انہوں نے ایک وہ جو کرٹیس ملاقات ہوتی ہے خیر سگالی کی، وہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے بھی کی، پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور فارمر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے بھی کی۔ وہاں پر وہ رسمی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ان کے گھر پر ہوئی، ذرا یہ کہتے ہیں راولپنڈی میں، وہاں پر یہ تقریباً دسمبر کے اوائل کی بات ہے، اور یہ علیحدہ علیحدہ انہوں نے ملاقاتیں کی دونوں پولیٹیشینز سے، جس میں وہاں پر بھی جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری فوج کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، آئی ایس آئی بھی نیوٹرل ہوگی، اور ہم کوئی بھی کردار ادا نہیں کریں گے، آپ لوگ سیاست میں آزاد ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اپنے سیاسی فیصلے لینے میں آزاد ہیں۔ اس پر یہ بڑا سگنیفیکنٹ لیا گیا اس کو اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے۔ اس پہ کہتے ہیں میاں شہباز شریف نے یہ میسج کنوے بھی کیا نواز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب کچھ زیادہ اعتماد نہیں کر رہے تھے اس پیغام پر۔ آصف زرداری صاحب نے اپنے سطح پر مشاورت شروع کی اور عسکری حکام سے رابطے کیے، پوچھا کیا موڈ ہے فوج کے ادارے کے اندر، سب کچھ یہ سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ جو نون لیگ کی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک عسکری ذریعے سے میاں نواز شریف کا براہ راست بھی رابطہ ہوا۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم بعض لوگوں کے نام لے رہے ہیں، لیکن بعض کے نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کی ریس میں ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی آفیسر کے کیریئر کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آرمی چیف نہیں بنیں گے، مزید مطلب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور لیفٹیننٹ فیاض حمید کے بارے میں بھی سب کو کلیئر ہے کہ اگر یہی حکومت چلی تو ان کے بھی معلوم نہیں کتنے روشن امکانات ہیں آرمی چیف بننے کے، تو اس لیے ان کے ہم نام لے کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں جو یہ رابطہ ہوا میاں نواز شریف کا، اس پر ان کو یہ جو آفیسر ہیں یہ ایک دور میں جنرل راحیل شریف کے کافی قریب رہے ہیں۔ اینی وے ان کا رابطہ ہوا، یہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایکسپلور کریں، اسی دوران کہتے ہیں کہ جنوری میں ہی کہیں پہ ایک عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کی ملاقات سے پہلے ان کے کچن کیبنٹ کے ایک رکن نے عمران خان صاحب کو علیحدگی میں بتایا کہ میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں جن کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیصلہ ہو گیا ہے فوج کی طرف سے کہ آپ کو جانا ہوگا، جس پر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کی بات سنی اور آ کے جب کچن کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھے تو انہوں نے بیٹھتے سر اس اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کر کہ ہاں ہاں تم کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے فوجیں نکالنے کا فیصلہ کر دیا، ذرا بتاؤ ان کو کیا ہے۔ تو وہ پہلے تھوڑے سے گھبرا گئے کہ یار عمران خان صاحب نے اتنے لوگوں میں کیوں بات کر دی، میں نے ان کے کان میں اکیلے میں بتائی تھی۔ تو انہوں نے پھر اپنی اطلاعات بتائیں کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اطلاعات میں کوئی اتنی سبسٹنس ہے، اگر میرے پاس اس طرح کی میں چیک کروں گا، اگر اطلاعات کنفرم آ گئی تو میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دوں گا۔ یہ بات بھی اگین
کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ تھے، اس میں کئی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں تھے، کنوے ہوگی کہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک جو اور معاملہ جو بہت چل رہا تھا وہ یہ کہ وہ پاکستانی فوج جو ہے، ہماری فوج اب اس وقت ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، وہ ہے اپنی، آپ کہنے کہ ملٹری کو ایک اوور ہال کیا جائے گا۔ یہ بڑا قومی دفاع کا منصوبہ ہے، بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس میں ہم صرف چھوٹا سا ہنٹ دے دیتے ہیں کہ اس میں پاکستانی فوج کی عددی نمبر کو بھی تبدیل کیا جائے گا، اور یہ عددی نمبر چند ہزار میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، ایک بڑی تعداد میں تبدیل کیا جائے گا، اور فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور بہت کچھ، ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اور یہ جو سارا منصوبہ ہے، اس کے لیے ہماری فوج کا ویسٹ پر انحصار بہت زیادہ ہے، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، کیونکہ ملٹریلی اور اس ٹیکنالوجی میں، ملٹری میں دے آر سو ایڈوانسڈ۔ ابھی چائنا اس جگہ پر نہیں ہے، تو ہمارا ادھر انحصار زیادہ ہے۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس دوران روس کے دورے کا وقت آ گیا۔ فوج نے، عمران خان صاحب نے مشاورت کی تو ووٹ دیا کہ آپ کو روس جانا چاہیے، کیونکہ ہم ایک عرصے سے ان تعلقات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ری وزٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رشیا کو ری انگیج کر کے ایک نئے سرے سے تعلقات ہم چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب گئے، لیکن اس سے پہلے پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو ماڈل ٹاؤن میں میاں شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے میاں نواز شریف سے بھی فون پر بات کی، اور تمام بات چیت میں طے پایا کہ نو کانفیڈنس لانی ہوگی عمران خان صاحب کے خلاف۔ یہ فروری کے پہلے ہفتے کی بات ہے۔ 25 فروری کو عمران خان صاحب پوٹن سے جا کے ملتے ہیں، جو رشین پریزیڈنٹ تھے، اور اس کا ہوا یہ کہ بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو گیم ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ پوٹن نے اسی دن یوکرین پہ حملہ کر دیا، اور حملے میں اس نے اپنے ساتھ عمران خان صاحب کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس نے دراصل بھارت کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ لوگ ویسٹ کے ساتھ جائیں گے میری مخالفت میں یوکرین پہ، تو میرے پاس پاکستان کا آپشن ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ بھارت نے ویسٹ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ویسٹ کو کہا کہ یار دیکھو، ہمارا بہت زیادہ انحصار ہے ابھی تک رشیا کے اوپر بہت سی چیزوں میں، تو یہ نہ ہو کہ وہ عمران خان صاحب اور پاکستان ان تعلقات کو کیش کر دے، ہمارے اس سٹیپ کو۔ اس پر عمران خان صاحب واپس تو آ گئے، رشیا اپنا عمران خان صاحب کو کیش کر چکا تھا۔ اس کے بعد یہ سیکیورٹی کونسل کا پہلے اجلاس ہوا، اس میں رشیا نے ویٹو کر دی قرارداد اپنے خلاف۔ تو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، جنرل کونسل جو ہوتی ہے، اس میں پھر قرارداد آئی۔ وہاں پر یورپ اور امریکہ نے پاکستان سے درخواست کی کہ آپ اس میں رشیا کے اگینسٹ ووٹ کریں یوکرین پر حملے کے خلاف۔ عمران خان صاحب نے باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج نے کہا کہ آپ یہ کیجیے، انکار کر دیا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، اور سو کالڈ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں اب جسے کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت روک رہا ہوں 150 روپے پہ 10 روپے گھٹا کے، اور بجلی کی قیمت بھی پر یونٹ کم کر رہا ہوں، اور اگلے بجٹ تک فریز کر رہا ہوں۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ، یہ پہلا انڈیکیشن تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ انڈیکیشن دیا کہ مجھے آئیڈیا ہے، میرے خلاف نو کانفیڈنس کی موڈ ایک سیریس اٹیمپٹ ہے، اور مجھے اب اس کو ٹیکل کرنا ہے، یا کم از کم ایک بارودی سرنگ لگانی ہے اگر میں پھر بھی جاتا ہوں۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ بظاہر تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ باہر سے سازش، باہر سے کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر یہ ضرور ریزنمنٹ تھی کہ ہم جو اپنا ایک اسٹریٹجک منصوبہ بنا رہے ہیں اپنے دفاعی مقاصد کے لیے، جس میں ہم نے فوج کو جدید خطوط پر استفار کرنا ہے، اور اگلے 5 سال میں ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ عمران خان صاحب ویسٹ کو ناراض کر کے ہمارا وہ منصوبہ کر رہے ہیں۔ کوئی ویسٹ ڈکٹیشن نہیں دے رہا تھا کہ ان کو نکال لیں یا یہ کریں یا وہ کریں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔
ہاں لیکن ویسٹ ڈسپلیئر ضرور شو کر رہا تھا کہ یہ پاکستان نے اچھا نہیں کیا یوکرین کے معاملے پر. ہم ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں, ایف اے ٹی ایف میں ہمیں ویسٹ کی ضرورت ہے. ہم یورپ سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس چاہتے ہیں, اس کی ایکسٹینشن کا ٹائم آیا ہوا ہے. اگر وہ یورپ ہمیں نہیں دیتا جی ایس پی پلس اسٹیٹس دوبارہ, تو پاکستان کی تو جو ایکسپورٹس پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً بمشکل $3 ارب بڑھی ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور جو پاکستان 20 سے 28 ارب ڈالر جو ایکسپورٹس کر رہا ہے, وہ تو ہارڈلی 10-15 ارب ڈالر کی رہ جائیں گی, اور ہمارا تو معاشی طور پر ہم تباہ ہو جائیں گے. پھر آئی ایم ایف کے آگے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ڈالر ہمارا بہت ہمارے لیے قیمتی ہے. فارن ریزرو ہمارے نیچے گرے ہوئے ہیں. یوکرین وار کے بعد عالمی طور پہ گندم کی قیمتیں بڑھ گئیں, کیونکہ گندم کی بڑی پیداوار یوکرین سے آتی ہے. وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. تو اب ہم کہاں پر جاتے, اور ہمارے فارن ریزرو آگے ہمارے پاس نہیں تھے. تو یہ بہت زیادہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈسکس ہوا کہ یہ کیا عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو سب کچھ تہس نہس کر رہے ہیں, ہمیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پر کہتے ہیں کہ ڈیسیژن ہوگا کہ اب جو مرضی ہو جائے, ہم نے زیرو انٹروینشن بھی نہیں کرنی عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے, اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے. یہ جانے اور اپوزیشن جانے. اور جب نو کانفیڈنس آ گئی, عمران خان صاحب پہ پریشر بڑھنے لگا, تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کنوے بھی کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے, ہم بیچ میں رول پلے نہیں کر رہے, اور ہمارے پاس یہ معلومات ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. لیکن ہوا اس کے برعکس. 27 تاریخ کو عمران خان صاحب ایک لیٹر نکال کر لے آئے کہ یہ دیکھو مجھے مراسلہ لکھ کے دھمکی دی گئی. اسلام آباد میں انہوں نے جلسے میں لہرایا. اس پر کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ یہ کیا ہے سب کچھ. اب اس دوران ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عسکری ذرائع کو ایک مغربی ملک کی طرف سے کنوے کیا گیا, کانٹیکٹ کیا گیا کہ یہ کیا ہے عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر ان کو جواب دیا گیا کہ ہی ہیز لاسٹ ہز مائنڈ. پھر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی, اس میں وہ مراسلہ رکھا. وہاں پر کہتے ہیں کافی زیادہ اس پر بحث ہوئی, اور تمام انٹیلیجنس بھی سامنے رکھی گئی, چیزیں بھی رکھی گئی. اور اس میں یہ نتیجہ جو عسکری حکام تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھایا کہ یہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے, یہ خالصاً ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملہ ہے. ہاں باہر سے جو بات کی گئی امریکن انڈر سیکرٹری کی طرف سے, وہ زبان ضرور ایک ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے, تو اس پہ ہم ڈیمارچے جاری کر دیتے ہیں, لیکن یہ سازش نہیں ہے. اور پھر جو پریس ریلیز بھی تیار ہوئی اس میں سازش کا ورڈ نہ یوز کیا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے اگلے دن سے پھر شروع کر دیا کہ دیکھیں میرا تو فوج بھی مان گئی ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. اس پر بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے افسر نے کہا کہ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس اینی مور, یعنی کہ عمران خان صاحب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہ باتیں آگے بڑھتی رہیں. عمران خان صاحب نے وہ نو کانفیڈنس کو جس انداز میں ڈیریل کیا, اس پر آج چیف جسٹس عمرتا بندیال نے خود بتایا کہ ان کے گھر 12 سپریم کورٹ کے ججز جمع ہوئے, وہاں پہ طویل مشاورت ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا اسپیکر کی رولنگ کا. لیکن اس دوران کہتے ہیں کہ اسپیکر نے یہ رولنگ دی اس پر اسٹیبلشمنٹ بھی کافی زیادہ حیرت ہوئی, اور انہوں نے بعض جو انٹیلیجنس سورسز تھے ان کی سرزنش بھی کی کہ آپ کیوں نہ پہلے بتا سکے کہ عمران خان صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں. خیر سپریم کورٹ نے بعد ازاں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اسمبلیاں ریسٹور کر دیں, اور 9 تاریخ مقرر کی کہ اس دن یہ ووٹنگ ہوگی. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس دن پھر جب ووٹنگ کا دن آیا تو عمران خان صاحب نے پھر معاملہ لٹکانا شروع کر دیا. اب عسکری حکام بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, اپوزیشن جماعتیں بڑی غور سے دیکھ رہی تھیں, میڈیا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, عدلیہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, خود ان کی پارٹی کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ معاملہ لنگر ہوتا گیا. جب عمران خان صاحب نے جو ووٹنگ کا وقت مقرر تھا صبح کا, اس وقت ووٹنگ نہیں کروائی,
تو پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب سے ان کی جو بات چیت ہوئی اس میں پرویز خٹک صاحب نے ان سے بات چیت کر کے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کروں گا. اس پر پرویز خٹک صاحب نے راولپنڈی میں فوج سے رابطہ کیا, وہاں پر بات چیت ہوئی, انہیں وہاں سے کہا گیا کہ آپ ووٹنگ کروائیں, ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ہم کسی قسم کی انٹرونشن نہیں کر رہے لیکن آپ ووٹنگ کروائیں. پرویز خٹک صاحب نے کنوے کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ووٹنگ ہر محل میں کروانی ہے تو ان کو کہیں آ کے خود کروا لیں, میں نہیں ووٹنگ کرواؤں گا. معاملہ پھر لٹکتا رہا. اس کے بعد شام کو عمران خان صاحب نے انتہائی حیرت انگیز طور پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 7-8 بجے کے قریب افطار کے بعد ایک نوٹیفکیشن جاری کروانے کی کوشش کی, جس میں انہوں نے اگین یہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل, جو مزے کی بات ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے کوئی ماضی میں اچھے تعلقات نہیں رہے, کچھ ایسے واقعات ہیں, لیکن ان کو آرمی چیف کا تقرر اور جنرل قمر باجوہ کو ہٹانے کا نوٹیفکیشن کے اجرا کی کوشش کی. اور پی ٹی آئی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ اس لیفٹیننٹ جنرل کی مجھ سے نہیں بنتی, لیکن وہ یہ کوشش اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہو بھی نہیں سکے گا, لیکن وہ وقتی طور پہ فوج کے اندر کیوس چاہ رہے تھے کہ فوج کے اندر کیوس ہو اور اس کے رد عمل میں فوج آ کے ٹیک اوور کر لے. لیکن وہ منسٹری آف ڈیفنس نے وہ نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اوپن ہو گئی, سپریم کورٹ بھی اوپن ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی تیار ہو کے پہنچ گئی جس میں آرمی چیف کی برطرفی کو چیلنج کیا گیا تھا, اور اس میں صرف نوٹیفکیشن نمبر مسنگ تھا کہ جب جیسے ہی پتہ چلے گا تو وہ نوٹیفکیشن نمبر ایڈ کر کے پٹیشن موو کر دی جائے گی. لیکن وہ اجرا نہ ہوا. اس دوران پھر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نہیں لیکن کچھ اور عسکری حکام پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس کا تقرر کیا گیا ہے شاید وہ آئیں گے, لیکن وہ دوسرے لوگ پہنچے. اس وقت تک رات تقریباً ہو چکی تھی کافی. وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک تلخ ملاقات ہوئی, کیونکہ عمران خان صاحب نے تھوڑا ذرا ایگریسولی کہنے کی کوشش کی کہ یہ کیا طریقہ ہے, آئی ایم دا پرائم منسٹر, میرا فیصلہ, میں نے ووٹنگ نہیں کروانی تو نہیں کروانی, آپ لوگ جائیں جو کرنا ہے کر لیں. تو اس پر انہیں کہتے ہیں کہ ان عسکری حکام نے کہا کہ سر پلیز بیہیو لائک اے اسٹیٹس مین, اپنے عہدے کا خیال رکھیں, آپ وزیر اعظم ہیں, اس انداز میں گفتگو مت کریں, دس ناٹ دا وے آف ٹاکنگ. تو اس پہ کہتے ہیں عمران خان کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ جی کس طرح سے بات ہو رہی ہے مجھ سے. اور اس پہ انہوں نے عسکری حکام نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے ہم بھی سینئر پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمیں بھی ہمارے اسٹیچر سے نیچے لانے کی کوشش مت کیجیے, جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ سنیے, ووٹنگ کروائیے. اس پر عمران خان صاحب کو پہلا جھٹکا لگا, کیونکہ وہ تب تک تو اتنا انہوں نے لاڈ پیار انجوائے کیا ہوا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ ان کو یوں بتایا جائے گا. اس پر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قومی اسمبلی میں جا کے استعفیٰ دے دیتا ہوں. تو انہیں کہا گیا کہ نہیں, کوئی استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں, آپ یہیں سے بس گھر جائیے, وہاں پر اب نو کانفیڈنس کی ووٹنگ ہونے دیجیے. وہ جب ملاقات ہوئی بعد میں آ کے انہیں عسکری حکام نے اسپیکر کو بتایا کہ آپ جا کے ووٹنگ کروائیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو عمران خان صاحب نے اجازت نہیں دی. تو انہیں کہا گیا کہ پھر آپ استعفیٰ دیں اور ہم ووٹنگ کروا لیں گے. اس پر ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسپیکر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے کہا کہ آپ میرا چیمبر کھلوائیے قومی اسمبلی میں, میں آ رہا ہوں, میں نے استعفیٰ دینا ہے. اس پر پھر اسپیکر کو کنوے کیا گیا اعلیٰ حکام کی جانب سے کہ آپ وزیر اعظم کا دفتر نہیں کھلوائیں گے, اب ووٹنگ ہی ہوگی, جائیے جا کے. اس پر وہ گئے, انہوں نے استعفیٰ دیا. عمران خان صاحب کو ان کا بریف کیس پکڑایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تھینک یو سر, اب آپ جائیں. تو یہ وہ سب کچھ ہوا. اس طرح سے عمران خان صاحب گئے. اب اس میں اگر آپ دیکھیے تو نہ تو کہیں پر کوئی بیرونی یا امریکی سازش ہے, ان کا ڈسپلیئر ضرور تھا عمران خان صاحب سے, ان کی ناراضگی ضرور تھی عمران خان صاحب سے جو کچھ وہ کر رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی انٹروینشن نہیں تھی. فوج کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو نکالنے کی کوئی براہ راست انٹروینشن تو نہیں تھی, لیکن جس طرح سے پچھلے 3.5 سال میں وہ عمران خان صاحب کو بچاتے آئے تھے,
اس دفعہ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں تھی، جس کا مطلب انڈائریکٹلی یہ بھی تھا کہ اپوزیشن کو ایک موقع دینا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اب اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا لیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن بقول وجاہت مسعود صاحب کے یہ پروجیکٹ عمران خان پاکستان کو کتنے میں پڑا؟ تو 30 اکتوبر 2011 سے لے کے آج کے دن تک، یعنی کہ 9 اپریل 2022 تک کے 11 سالوں میں اگر آپ دیکھے جائیں کہ پروجیکٹ عمران خان پاکستان کو کتنے میں پڑا، تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہم دکھاتے ہیں کہ معیشت کا حجم، ہم ذرا مقابلہ کرتے ہیں پاکستان کا بھارت اور بنگلہ دیش سے۔ بھارت کی معیشت 2011 میں 1800 ارب ڈالر کی تھی، جو 2022 میں پچھلے 11 سال میں بڑھ کے 3290 ارب ڈالر کی ہوگی، یعنی کہ تقریباً دگنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کی دیکھیے، اس کی 128 ارب ڈالر کی معیشت تھی، جو 3 گنا بڑھ کے 2011 میں 128 ارب ڈالر اور 2022 میں 3 گنا بڑھ کے 350 ارب ڈالر کی ہوگی۔ اب ذرا پاکستان کی دیکھ لیجئے، 2011 میں بنگلہ دیش سے دگنی تھی، بنگلہ دیش کی 128 ارب ڈالر تھی، پاکستان کی 213 ارب ڈالر تھی۔ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کی معیشت 11 سالوں میں 3 گنا بڑھ کے 350 ارب ڈالر ہوگی، پاکستان کی 11 سالوں میں صرف اور صرف 79 ارب ڈالر بڑھی، یعنی کہ 292 ارب ڈالر ہوئی، دگنی بھی نہ ہو سکی، ہاف بھی نہ بڑھی۔ بنگلہ دیش کی 3 گنا بڑھی، پاکستان کی ہاف بھی نہ بڑھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا پاکستان نے کمایا۔ فی کس آمدن بھارت میں تھی 1458 ڈالر 2011 میں، 2022 میں 1850 ارب ڈالر ہوگی۔ بنگلہ دیش میں 862 ڈالر فی کس تھی آمدن، وہ 2227 ڈالر فی کس ہوگی 2022 میں۔ 11 سالوں میں 3 گنا وہاں پہ فی کس آمدن بھی بڑھی۔ فی کس آمدن ہوتی ہے کہ میری ہر شہری کی، ہر فرد کی پاکستان کی، یعنی کہ 22 کروڑ لوگ ہیں تو 22 کروڑ کی تمام کی پر ہیڈ کی سالانہ آمدن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بنگالیوں کی 862 ڈالر سے 3 گنا بڑھ کے 2227 ڈالر ہوگی، جبکہ پاکستانیوں کی 1165 ڈالر تھی 2011 میں، صرف اور صرف 35 ڈالر بڑھی، 1190 ڈالر ہوئی 2022 میں۔ 11 سالوں میں صرف 35 ڈالر کا اضافہ ہوا فی کس پاکستانی کی آمدن میں۔ ایکسپورٹس دیکھیے، بھارت کی 301 ارب ڈالر کی تھیں، بڑھ کر 2011 میں، بڑھ کر 2022 میں 400 ارب ڈالر ہو چکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی 2011 میں 24 ارب ڈالر تھیں، آج 50 ارب ڈالر ہیں 11 سالوں میں۔ پاکستان کی 25 ارب ڈالر تھی 2011 میں، آج 28 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش نے اپنی جو ایکسپورٹس ہیں وہ دگنی کر لیں، پاکستان کی صرف 3 ارب ڈالر بڑھی۔ اور اس میں بنیادی کردار ابھی اگر اس وقت 28 ارب ڈالر ہے تو وہ اس لیے ہے، ادروائز تو اس سے نیچے تھی، 23 ارب ڈالر پہ گئی ہوئی تھی، کہ یہ کووڈ کی وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت کی انڈسٹری بند ہوئی ہوئی تھی، تو پاکستان کی انڈسٹری کی آؤٹ پٹ بہت بڑی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، تو یہ 28 ارب ڈالر پہ گئی۔ تو اب سوچئے تو صحیح کہ 11 سال جو عمران خان صاحب پر ضائع کیے گئے، ان کو ایک کرپشن کا جھوٹا بیانیہ دے کر پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام مسلسل رکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کا دور آیا، بدترین دور تھا لوڈ شیڈنگ کا، دہشت گردی کا، جو ان کو ورثے میں ملی تھی جنرل مشرف عامر سے، لیکن ان کو ٹک کے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ کبھی میمو گیٹ آ رہا ہے، کبھی NRO مل درآمد کیس چل رہا ہے، کبھی ان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ ہٹا رہی ہے، ڈسکوالیفائی کر رہی ہے، صدر کے خلاف سوئس عدالتوں کو خط لکھوائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
نون لیگ کا دور آیا، کبھی 2014 کا دھرنا کروایا جا رہا ہے، کبھی ڈان لیکس سو کالڈ کروائی جا رہی ہے، کبھی لاک ڈاؤن اسلام آباد کروایا جا رہا ہے، کبھی پاناما اسکینڈل میں میاں نواز شریف کو جو پرائم منسٹر تھے ڈسکوالیفائی کروایا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور ملک میں ان دونوں جماعتوں کو کام نہ کرنے دینے کے لیے، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے پورے ریاستی وسائل جھونکے گئے۔ ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ شجاع پاشا، ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ ظہیر الاسلام نے پوری طرح عمران خان صاحب کی معاونت کی، ملک کا سیاسی اور گورننس کا نظام تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ 2 پرائم منسٹرز ڈسکوالیفائی کروائے گئے۔ اس کے بعد پھر بھی 2018 میں پورا الیکشن چوری کیا گیا، عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا، 3.5 سال ان کے ناز نخرے اٹھائے گئے۔ خود سب سیاسی جماعتیں مانتی ہیں، عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب مانگتے ہیں کہ جیسی سپورٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو کی، لیفٹیننٹ فیض حمید نے ان کو کی، ایسی سپورٹ کبھی بھی نہ نون لیگ کی حکومت کو ملی، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی فوج سے ایسی سپورٹ۔ ایسی سپورٹ کے باوجود عمران خان صاحب نہ چل سکے، انہوں نے معیشت تباہ کر دی، انہوں نے ملک تباہ کر دیا، اور اینڈ میں وہ بقول حسن ایوب کے انہوں نے فوج کو بھی گریبان سے پکڑ لیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکی سازش نے نکالا۔ یہ نہیں ہے ایسا۔ لیکن یہ ملک کی جنہوں نے یہ حالت کی، یہ ہم نے جو جی ڈی پی گروتھ بتائی، یہ فی کس آمدن بتائی، فارن ریزرو دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے 9.2 ارب ڈالر کے تھے، 4 گنا بڑھ کے 40.1 ارب ڈالر ہو گئے۔ پاکستان کے 16 ارب ڈالر کے تھے 2011 میں، آج 14 ارب ڈالر کے ہیں، گھٹے فارن ریزرو۔ کون ہے سب کا ذمہ دار؟ آج بھی یہ ریٹائرڈ ملٹری جنرل جو اس دور میں سرونگ جنرل سے اور یہ پالیسی بنا رہے تھے عمران خان کو اوپر چڑھانے کی، آج وہ ناچتے کودتے پھر رہے ہیں، کیا ان سے کوئی جواب دہی مانگ سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے ملک تباہ کیا یہ سب کچھ کر کے؟ کیا احمد شجاع پاشا جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ظہیر الاسلام جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ 2018 کے الیکشن میں بھی جو لوگ ٹکٹیں واپس کروا رہے تھے محکمہ زراعت کے بن کے جا کے نون لیگی امیدواروں کو تھپڑ مار رہے تھے، ثاقب نثار کے ذریعے پیپلز پارٹی کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کا کیس چلوا رہے تھے، لوگوں کو ڈسکوالیفائی کروا رہے تھے ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ سے، کیا ان سب لوگوں کا آج ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ کس منہ سے عمران خان صاحب سازش کی بات کرتے ہیں؟ سازش سے تو وہ آئے تھے، گئے وہ اس طرح سے سازش سے نہیں ہے، گئے صرف وہ اتنا ہے کہ ان کو ابینڈن کر دیا گیا۔ فوج نے جو کل پریس ریلیز بھی جاری کیا، بقول ان کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں سیاست میں کردار ادا کرنا، اس سے وہ گئے۔ وہ خود مانتے ہیں کہ میں لیفٹیننٹ فیض حمید کو اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک ناکام بنانی ہے۔ تو کیا یہ آئینی کردار تھا ایک ڈی جی ایس آئی کا کہ وہ اپوزیشن کی تحریکوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہے تھے؟ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے لیے تحقیقاتی سٹوری لے کے آئے تھے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔